سیدنا عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ اپیل کی اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کرنے کی. مختلف غزوات کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں صدقے کی اپیل کرتے تھے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو. سیدنا عمر کہتے ہیں کہ میری فائنینشیل پوزیشن اس وقت اتنی زبردست تھی کہ اس سے پہلے کبھی نہیں تھی. تو میں دل میں یہ سوچ رہا تھا آج تو میں ابو بکر کو پیچھے چھوڑ دوں گا. ہائے ہائے ہائے. آپ دیکھیں کمپٹیشن بھی کس فیلڈ میں ہے کہ میں آج اتنا مال لے کے جاؤں گا کہ ابو بکر کو پیچھے چھوڑ دوں گا. کہتے ہیں میں نے اپنے گھر کا مال آدھا کیا, آدھا مال گھر والوں کے لیے رکھا اور آدھا میں سمیٹ کے نبی الاسلام کی مبارک قدموں میں, اور دل میں سوچ رہا تھا آج تو میں ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا. لیکن ظاہر ہے کہ ایسا ہونا تو نہیں تھا. ابو بکر تو پھر ابو بکر ہے. تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پورے گھر کا مال اٹھا کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. یا رسول اللہ یہ میری طرف سے صدقہ. اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا ابو بکر سے پوچھا کہ اپنے پیچھے گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑ کے آئے ہو؟ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابقیتو, میں نے باقی رکھا ہے اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یعنی میں اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت, ان پر کامل ایمان, کامل یقین. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے وقت اور مال کے اعتبار سے سب لوگوں سے بڑھ کے مجھ پہ احسان ابو بکر کا ہے. اور اگر اس کے ساتھ ہی الفاظ ہے بخاری مسلم میں, حدیث بخاری مسلم دونوں میں, اگر میں دنیا میں اپنا خلیل کسی کو بناتا تو ابو بکر کو بناتا, لیکن میں نے اپنا خلیل اپنے رب کو بنایا. سر توحید ہر جگہ اوپر ہے. ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین, بے شک میری نماز, میری قربانی, میرا جینا, میرا مرنا سب اللہ کے لیے. پھر بخاری میں آتا ہے جب مرتدین زکوٰۃ تھے, حضرت عمر جیسے لوگ بھی کہہ رہے تھے اتنے مازوں پہ آپ جنگ نہ کھولیں, پہلے کچھ قبائل مرتد ہو گئے ہیں, رومن امپائر چڑھی دوڑی ہے, پرشین امپائر کے ساتھ ہم نے سارے معاملات شروع کیے ہوئے ہیں, اتنے مازوں پہ ہم کیسے لڑیں گے؟ تو سیدنا ابو بکر نے کیا کہا تھا, اللہ کی قسم کو رسول اللہ کے زمانے میں جانور دیتا تھا اور اس کے ساتھ ایک رسی بھی دیتا تھا, اور اب نہیں دے گا نا میں اس کے خلاف بھی قتال کروں گا, اکیلا مجھے کرنا پڑے. جس طرح نماز اللہ کا حق ہے اسی طریقے سے زکوٰۃ بھی اللہ کا حق ہے. جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا میں اس کے خلاف قتال کروں گا. وہ ریٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج کر رہا ہے. حضرت عمر کے الفاظ ہیں بخاری میں کہ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کا سینہ کھول دیا تھا اس مسئلے میں, اور ابو بکر کی باتیں سن کے ہمارا سینہ بھی کھل گیا. حالانکہ پورے صحابہ ایک طرف کھڑے تھے, ابو بکر ایک طرف کھڑے ہوئے تھے. ان کی جو نبی علیہ السلام سے کمٹمنٹ تھی نا وہ ان کو ہٹنے نہیں دیتی تھی. صحیح بخاری میں آتا ہے, آپ کو پتہ ہے لشکر اسامہ کے اوپر بڑے بڑے صحابہ نے اعتراض کیا کہ یہ اسامہ تو کل کا بچہ ہے 15-16 سال کا, اتنے سینئر صحابہ اس کے انڈر لگا دیے ہیں. نبی علیہ السلام نے وفات کی وصیت کی تھی کہ لشکر اسامہ بھیجنا ہے, اور رومن امپائر کیونکہ انہی کے باپ شہید ہوئے تھے نا, زید ابن حارثہ غزوہ موتا کے اندر. اب جب وفات نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی تو پھر لوگوں کو آ کے لوگ مشورے دے رہے ہیں حضرت ابوبکر کو کہ اب تو آپ نے ڈیسیژن کرنا ہے تو اسامہ کو چینج کر دیں. ہائے ہائے ہائے. انہوں نے کہا میں اسامہ کو, جس کو نبی علیہ السلام نے امیر مقرر کیا, میں اس کو چینج کروں؟ یہ ہو بھی نہیں سکتا. یہ ان کی کمٹمنٹ کا لیول تھا. تراویح کی جماعت نہیں شروع کرائی, سر کمٹمنٹ کا لیول دیکھیں. بھئی نبی علیہ السلام نے نہیں کرائی, میں نے بھی نہیں کرانی. حضرت عمر نے بھی 3 سال نہیں کی, بعد میں کروائی, لیکن اس میں ساتھ ہی انہوں نے, صحیح بخاری میں موجود ہے کہ اس سے افضل یہ ہے کہ جو رات کے آخری پہر میں اٹھ کے کوئی گھر میں نماز پڑھ لے. یہ صرف جواز کی حد تک تھا. لیکن حضرت ابوبکر کی اطاعت کا لیول آپ دیکھیں, انہوں نے تراویح کی جماعت بھی نہیں شروع کروائی کہ نبی علیہ السلام نے نہیں کروائی, میں کیوں کرواؤں؟ بخاری میں الفاظ ہیں, اما عائشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام نے جب وہ ڈانٹ دیا تھا نا اور کہا تھا گھروں میں نماز پڑھو, تو معاملہ اسی طرح ہی رہا. پھر حضرت ابوبکر نے بھی پوری زندگی کسی کو تراویح پہ نہیں ابھارا, سب لوگ اپنی اپنی پڑھتے تھے. حضرت عمر کے بھی 3 سال گزرے. میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ حضرت ابوبکر کسی معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کراس نہیں کرتے تھے. میری اپنی زندگی کا نچوڑ ہے, آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں. میں نے علمی دلائل کے ساتھ یہ چیز لرن کی ہے کہ خلفائے راشدین میں 2 بندے ایسے ہیں جنہوں نے کسی جگہ ایک رتی برابر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹنے کی کوشش نہیں کی ہے. ایک حضرت ابوبکر اور دوسرے حضرت علی. حضرت عمر اور عثمان کی زندگی میں آپ کو کئی واقعات ایسے ملیں گے کہ انہوں نے اجتہاداً کچھ ایسے کام کیے ہیں جو بعد میں ان کو ریورس کرنے پڑے ہیں. انہوں نے اپنے اجتہاد سے کیے, ان کا معاملہ اللہ کے سپرد.
لیکن حضرت ابوبکر اور حضرت علی جو تھے، یہ دو پرسنالٹیز ایسی تھیں کہ ان میں جو سنت کو فالو کرنے کی کمٹمنٹ تھی نا، وہ ایسی تھی کہ وہ اپنی عقل کو دوسرے نمبر پہ رکھتے تھے. تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی موقع نہیں جانے دیا نبی علیہ السلام کے ساتھ اپنی کمٹمنٹ میں کہیں پہ بھی کمزوری نہیں دکھائی پوری زندگی. آپ کو پتہ ہے صحیح بخاری میں موجود ہے، عروہ ابن زبیر حضرت ابوبکر کا نواسہ کہتا ہے کہ میں نے عبداللہ بن عمر بن عاص سے پوچھا کہ نبی علیہ السلام پہ جو کافروں نے مصیبتیں ڈھائی تھی ان میں سے کوئی مشکل وقت ہمیں بتائیں. احد کا وقت تو سب کو پتہ ہے. تو انہوں نے کہا مجھے وہ وقت یاد ہے کہ مکے کا دور تھا، تو عقبہ ابن ابی معیط جس نے ایک دفعہ نبی علیہ السلام کے، صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے کہ کندھے پہ اوجڑی لا کے اونٹ کی رکھ دی تھی، پھر سیدہ فاطمہ آئی انہوں نے ہٹائی. اس نے نبی علیہ السلام کے گردن میں ایک دفعہ چادر ڈالی، صحیح بخاری میں آتا ہے، اور اتنی زور سے کھینچی، گلا دبایا، قریب تھا کہ آپ کی مبارک آنکھیں باہر نکلا تھی. تو اتنے میں سیدنا ابوبکر صدیق وہاں آئے اور انہوں نے اس کو مار کے ہٹایا اور قرآن کی وہ آیت پڑھی، کیا تم ایک شخص کو صرف اس لیے مار دینا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ اور پھر اس کے بعد جو حضرت ابوبکر کی پٹائی ہوئی وہ الگ چیز ہے، لیکن وہ اس لیول کے اوپر اپنی جان نثار کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے. غزوہ احد کے موقع پر صحیح بخاری میں آتا ہے کہ 12 بندے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ گئے تھے 700 میں سے، اور ان 12 میں حضرت ابوبکر بھی شامل تھے، حضرت علی بھی تھے، حضرت عمر بھی تھے. اس وقت بھی کمٹمنٹ آپ دیکھ لیں، پیچھے نہیں بالکل ہٹے. ہر موقع پہ جہاں پہ قربانی کا موقع آیا پوری کمٹمنٹ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا. حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں بخاری اور مسلم دونوں میں، نبی علیہ السلام نے مجھے ایک لشکر روانہ کیا تو اس لشکر کا امیر بنایا، تو مجھے یہ زوم ہوا کہ میں حضور کا بڑا لاڈلا ہوں. تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو لوگوں میں سب سے بڑھ کے محبوب کون ہے؟ تو فرمایا عائشہ سلام اللہ علیہ. تو میں نے کہا نہیں یا رسول اللہ میں مردوں میں پوچھ رہا ہوں. تو کہا اس کا باپ ابوبکر. پوچھا اس کے بعد، کہا عمر. اور پھر کہتے ہیں میں حضور سے پوچھتا گیا، آپ نام لیتے کہ میرا نام کوئی نہیں لیا، پھر میں خاموش ہو گیا کہیں میں ان بندوں میں شامل ہی نہ ہوں. صحیح بخاری میں آتا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کی موجودگی میں یہ کہا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے افضل ابوبکر ہیں، اور پھر عمر ہیں، اور پھر عثمان ہیں، اور اس کے بعد ہم صحابہ میں تفریق نہیں کیا کرتے تھے. بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یعنی بیماری کے دن تھے آپ کے، آپ نے فرمایا کہ ابوبکر کو میری جگہ نماز پڑھائیں. تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ جو ہیں رقیق القلب ہیں، آپ کی جگہ مصلی پہ کھڑے ہوں گے نا تو وہ برداشت نہیں کر سکیں گے کہ یہ دن بھی دیکھنا پڑا کہ اللہ کے نبی مصلی پہ نہیں آئے اور میں ان کی جگہ کھڑا ہوں، تو نماز نہیں پڑھا پائیں گے. تو آپ فرمایا لا ابوبکر کو کہو کہ نماز پڑھائیں. پھر انہوں نے ریکویسٹ کی، نبی علیہ السلام اتنے غصے میں آئے. بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا تم تو یوسف والیاں ہو. ہوئے 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 ہوئے. یوسف کو کس نے تنگ کیا تھا؟ زلیخا اور باقی عورتوں نے. کتنی نٹوریس مثال تھی اگر آپ کمپیئر کرنا شروع کریں، بالکل 100% بٹھائیں تو. حضرت یوسف کو تنگ کیا نا، اپنی طرف مائل کرنا چاہتی تھی. یہاں پہ وہ والا نیگیٹو پہلو نہیں تھا، لیکن یہاں پہ نبی علیہ السلام نے اپنی بیویوں کو کیا کہا، تم بھی یوسف والیاں ہو. جس طرح ان عورتوں نے یوسف کو اپنی مرضی کے مطابق چلانے کی کوشش کی تھی، تو مجھے اپنی مرضی کے مطابق چلا رہی ہو. ابوبکر کو کہو کہ نماز پڑھائیں. اتنی کمٹمنٹ کہ انہوں نے نماز پڑھائی. صحیح بخاری میں آتا ہے اما عائشہ کہتی ہیں حضور اپنی وفات کے دنوں میں کہتے تھے، عائشہ میرا ارادہ ہے میں تیرے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر اور تیرے باپ ابی قحافہ ان کی یعنی کنیت تھی، اس کو بلاؤں اور ان کو میں لکھ دوں. مجھے خطرہ ہے کہ میرے بعد کوئی ڈیمانڈ کرے گا، لیکن اللہ اور میری امت ابو بکر کے علاوہ کسی کے لیے راضی نہیں ہوگی. یہ تو بعد میں پتہ چلا نبی علیہ السلام اشارتاً کیا بات کر رہے تھے، امر خلافت. اس حدیث کے تحت میں نے 55B مسئلے میں بتایا کہ نبی علیہ السلام اگر اپنی زندگی میں کسی کو خلیفہ نامزد کرتے تو حضرت ابو بکر کو کر کے جاتے، کیونکہ نبی علیہ السلام بادشاہ نہیں تھے، اللہ کے پیغمبر تھے.
آپ اپنے خاندان میں کبھی بھی یہ معاملہ نہیں کر سکتے تھے۔ محمد ابن حنفیہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے والد علی ابن ابی طالب سے پوچھا، ابا جان بتائیں رسول اللہ کے بعد اس امت میں سب سے افضل کون ہے؟ تو انہوں نے کہا ابو بکر۔ تو میں نے پوچھا اس کے بعد؟ فرمایا عمر۔ اور ان کا میں تیسری دفعہ میں نے سوچا کہ میں اگر پوچھا تو یہ عثمان کا نام لیں گے، تو میں نے کہا اس کے بعد تو آپ کا ہی نمبر ہوگا، لیکن وہ تو علی تھے نا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں تو عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس سے بڑھ کر کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، خود بھی نیک اعمال کرے اور پھر بھی کہ میں عام مسلمانوں سے ایک مسلمان ہوں، میں بھی مسلمان ہی ہوں، بہت بڑا پیر فقیر یا کوئی اپنے آپ کو ایکسٹراڈنری نہ ماننا شروع کر دے۔ اس حدیث میں بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کو خود مولا علی نے بیان کیا ہے۔ پھر بخاری مسلم میں وہ جو حدیث ہے سقیفہ بنی ساعدہ والی، جو اختلاف ہوا تھا، اس میں آپ کو پتا ہے سیدنا علی نے بیعت نہیں کی تھی حضرت ابو بکر کی 6 مہینے تک، بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے۔ پھر سیدہ فاطمہ بیمار ہو گئی، ان کی تیمارداری کرتے رہے، پھر سیدہ فاطمہ فوت ہو گئی۔ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، حضرت علی نے حضرت فاطمہ کی وفات کے بعد دیکھا کہ لوگوں کا رجحان ان سے کم ہونا شروع ہو گیا۔ جب تک حضرت فاطمہ زندہ تھی تو ظاہر نبی اسلام کا ایک وہ معاملہ تھا، تو پھر انہوں نے حضرت بکر کو پیغام بھیجا کہ آپ میرے گھر آئیں اور اپنے ساتھ کسی کو نہیں لے کے آنا۔ اس حدیث کو روایت سیدہ عائشہ کر رہی ہیں، اور حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی۔ اور اما عائشہ کہتی ہیں کہ سیدنا علی کی یہ خواہش تھی کہ حضرت عمر نہ جائیں، کیونکہ ان کے مزاج میں ذرا تیزی تھی۔ تو حضرت ابو بکر حضرت علی کے گھر جانے لگے تو حضرت عمر نے روک لیا، ان کا آپ کو میں اکیلے نہیں جانے دوں گا۔ ہائے ہائے، ابو بکر تو پھر ابو بکر ہے نا۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم نبی کے گھر والوں سے ہمیں کوئی شر کی امید نہیں ہے۔ ان کو تھا کہیں بلا کے ایجنسیوں کے ہاتھوں گرفتاری نہ کروا دیں، آج کے دور میں بات کر۔ تو حضرت بکر اکیلے گئے۔ سیدنا علی نے حضرت بکر سے کہا کہ اللہ نے جو آپ کو ہم پہ فضیلت دی ہے اس امر خلافت میں، ہمیں آپ سے کوئی حسد نہیں ہے، لیکن نبی الاسلام کی قربت کے ناطے اور آپ کے اہل بیت ہونے کے ناطے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس مشورے میں شامل کرنا چاہیے تھا۔ تو سیدنا ابوبکر نے رونا شروع کر دیا۔ رونے کا مطلب یہ تھا کہ انہوں نے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا کہ یہ ٹیکنیکلی مسئلہ مس ہینڈل ہوا ہے، لیکن وہ کیوں ہوا وہ میں نے پورا 3 گھنٹے کا لیکچر ریکارڈ کروایا۔ مسئلہ 55B، وصی رسول کون ہے اور حدیث قرطاس کا تحقیقی جائزہ۔ جب رونا شروع کیا تو سیدنا علی نے کہا کہ بس اب میں آپ کی اعلانیہ بیعت کروں گا، یہ ہے للہیت، ورنہ وہ کہتے کہ ابو بکر میں بیعت کرتا ہوں، باہر جا کے بتا دینا۔ یہ کام ہوتا تو اکڑ والا ہوتا، لیکن وہ تو علی تھے، اکڑ تو دور دور تک نہیں تھی، زہد تھا، عاجزی تھی، اللہ کا تعارف تھا۔ کہا میں اعلانیہ بیعت کروں گا آپ کی۔ آج کے ہوتے تو کہتے جی باہر جا کے آپ بتا دیں، میں ایک ٹویٹ کر دوں گا پیچھے سے کہ بس ہو گئی ہے ہمارا آپس میں۔ ظہر کے وقت بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، سیدنا ابو بکر نماز کے بعد ممبر پہ چڑھے اور حضرت علی کے فضائل بیان کیے، اور پھر بیان کیا کہ ان کے بیعت نہ کرنے کی وجہ کیا تھی، اور پھر ممبر سے نیچے اتر آئے۔ پھر حضرت علی ممبر پہ چڑھے اور حضرت ابو بکر کے فضائل بیان کیے اور اپنے بیعت نہ کرنے کی وجوہات بتائیں، اور پھر اعلانیہ بیعت کی، اور حضرت علی ممبر سے اترے تو تمام مسلمان پھر حضرت علی سے خوش ہو گئے کہ انہوں نے اس مسئلے میں قربانی والا معاملہ کیا۔ تو یہ بھی ایک موقع تھا۔ اس میں الفاظ ہیں کہ حضرت ابو بکر کہتے ہیں اللہ کی قسم حضرت علی سے روتے ہوئے کہ مجھے نبی کے گھر والے اپنے گھر والوں سے بڑھ کے عزیز ہیں۔ اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں، صحیح بخاری میں ایک کریٹیکل حدیث ہے حسن و حسین کے چیپٹر کے اندر، امام بخاری نے ڈالی ہے، وہ امہات المومنین کے چیپٹر میں نہیں ہے، حسن و حسین والے چیپٹر میں، کہ حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے قرب کو ان کے اہل بیت کے قرب میں تلاش کرو۔ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر۔ اور اہل بیت سے مراد کون؟ سیدنا حسن و حسین، کیونکہ امام بخاری نے اس حدیث کو، حضرت ابو بکر کے قول کو حضرت حسن و حسین والے چیپٹر میں لیا۔ صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام ایک باغ میں بیٹھے تھے، ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں
دروازے پہ دستک ہوئی، آپ نے فرمایا جو کوئی بھی ہے اسے جنت کی بشارت دے دو۔ کہ دروازہ کھولا سیدنا ابوبکر، میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ تکبیر بلند کی اور اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ۔ نبی علیہ السلام کنویں کی منڈیر پہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے ابوبکر کو اپنی دائیں جانب بٹھا لیا، ٹانگیں لٹکا کے۔ وہ جو پرانے زمانے میں بڑے کنویں ہوتے تھے نا، وہ چھوٹی سی دیوار باہر نکلی ہوئی ہوتی ہے۔ پھر تھوڑی دیر بعد دستک ہوئی، آپ فرمایا اب بھی جو آتا ہے جنت کی بشارت دے دو۔ دروازہ کھولا سیدنا عمر، ان کو بشارت دی، انہوں نے بھی پھر اللہ کی حمد اور تکبیر بلند کی۔ پھر تیسری دفعہ دستک ہوئی، فرمایا اب جو کوئی ہے اسے جنت کی بشارت دو، لیکن ان مصیبتوں اور پریشانیوں کے ساتھ جو اسے آئیں گی۔ دروازہ کھولا تو سیدنا عثمان تھے، انہوں نے اللہ کی حمد بیان کی اور کہا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں ان فتنوں سے اور پریشانیوں سے جسے مجھے اس کا سامنا کرنا چاہیے۔ حضرت عمر کو حضور نے بائیں جانب بٹھا لیا، اب دائیں اور بائیں جگہ ختم ہو گئی تھی، تو حضرت عثمان سامنے آ کے بیٹھ گئے۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے اس سے یہ رزلٹ نکالا ہے کہ ابو بکر و عمر رسول اللہ کے ساتھ دفن ہوں گے اور حضرت عثمان کی قبر رسول اللہ کے سامنے بنے گی۔ سر آج بھی میں حضرت عثمان غنی کی قبر مبارک پہ کئی دفعہ حاضر ہوا ہوں، ایگزیکٹ روضہ شریف کی سیدھ میں قدموں کی جانب۔ اور جامع ترمذی میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر عتیق ہے، آگ سے آزاد کیا گیا۔ پھر جو اشرم وشرہ والی 10 صحابہ کو ایک مجلس میں جنت کی بشارت ہے، اس میں پہلے نمبر پہ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، ابو عبیدہ ابن جرح فی الجنہ، سعید ابن زید فی الجنہ، سعد ابن ابی وقاص فی الجنہ۔ یہ 10 کے 10 صحابہ کو ایک مجلس میں جنت کی بشارت۔ ابو بکر تو پھر ابو بکر ہے۔